الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا محمد وعلی آل محمد وسلام علی آلہ واہل بیتہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود اور سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں، انگینہ درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین والرحمۃ للعالمین جناب محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ گفتگو ہم اب کریں گے۔ ویسے تو یہ جو درس ہے میرا ہفتہ واری درس، آپ جانتے ہیں اس کا نام، اس کا عنوان دین محمد کے عنوان سے ہی چل رہا ہے کئی دنوں سے۔ ہم ہمارے آقا کا دین ہی متعارف کروا رہے ہیں، اصل ہے کیا دین۔ لیکن کچھ مخصوص ایام میں کچھ مخصوص باتیں کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پہ لوگوں کے اندر ایک خرافات ہے، انتشار ہے، ایک تماشا ہے جو زمین پر برپا کر کے رکھ دیے ہیں، اور اس کو بھی نام دے رہے ہیں دین محمد کا، جبکہ وہ دین محمد نہیں ہے۔ اس کو اسلام کہہ رہے ہیں، دین کہہ رہے ہیں۔ تو میں یہ بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جلوس نکالنا، یہ جلسے منعقد کرنا، یہ زمین میں جھنڈے لے کے ناچنا، یہ دین محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالکل نہیں ہے۔ رسول اللہ کے نام پر زمین میں ناچنا اور کودنا، ہوٹنگ کرنا، چیخ پکار کرنا، نعرے بازیاں کرنا، ڈی جے بجا کے جلوس نکالنا، یہ سب خرافات ہے۔ اس کا دین سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے دین سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ لوگ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، وہ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصل چاہنے والوں کو رسوا کر رہے ہیں۔ تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ مخالفین ہیں رسول اللہ کے، کسی نہ کسی طرح سے رسول اللہ کے دین کو بدنام کر رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں زمین کی پشت پر۔ تو ایسے مخصوص ایام میں کچھ باتیں، نصیحتیں کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ نمبر ایک، یہ یاد رکھ لو، رسول اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اتباع کرنا فرض عین ہے۔ اس کے بغیر نہ آپ مسلمان ہیں، نہ آپ مومن ہیں، نہ آپ کا ایمان قبول ہوگا، نہ آپ کا اسلام قبول ہوگا۔ اگر آپ رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی جنت میں آپ کا داخلہ ممکن ہے، کسی کا بھی ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔
جب تک کہ رسول اللہ کی اتباع نہ ہو جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہے اطاعت کے بغیر. یہ بات یاد رکھ لیجیے. آپ 1 کروڑ جھنڈے لے کے ناچو, 1 کروڑ دیگچے بنا کے کھانے کھلا لو, 1 کروڑ مرتبہ نعرے بازی کر لو, یا 100 کروڑ مرتبہ کر لو, 1000 کروڑ مرتبہ کر لو, کروڑوں مرتبہ کر لو, اربوں مرتبہ کر لو, رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع نہیں ہوگی, جنت میں داخلہ کسی قیمت پر ممکن نہیں. یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ارشاد فرمائی. سیدنا ابو ہریرہ کی وہ معروف اور مشہور حدیث مبارکہ ہے, اگر کوئی مولوی اس حدیث کو نہیں سناتا ہے اپنے چاہنے والوں میں, اپنے مریدین میں, تو وہ بھی غدار ہے. اگر کوئی امام, کوئی مولوی, کوئی خطیب رسول اللہ کی اس سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت کو اگر ذکر نہیں کرتا ہے اپنی مجلسوں میں, اور اپنے چاہنے والوں کو سامنے جو بیٹھے ہوئے اس کے جو اس کو سننے آئے ہیں, اور وہ رسول اللہ کی وہ حدیث نہیں سناتا ہے لوگوں کو, تو یقیناً وہ بھی غدار ہے, کیونکہ وہ حدیث ڈھکی چھپی نہیں ہے, معروف حدیث ہے. بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ کو روایت کیا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کل امت یدخلون الجنۃ الا من ابا. قیل من یابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. مشہور اور معروف حدیث مبارکہ ہے, اور بہت اہم ترین حدیث ہے اطاعت رسول کے ضمن میں. اطاعت رسول کے بارے میں بہت اہم ترین ہے یہ حدیث. کیا فرمائے رسول اللہ؟ میری امت, میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے امت میں سے, سوائے ان لوگوں کے میری امت میں سے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. کتنی واضح ہے, کتنا کلیئرٹی ہے اس حدیث کے اندر. کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے, ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور نہیں سمجھ میں آنے والا انداز بھی نہیں رسول اللہ کا. بہت سہل آسان انداز میں بہت عمدہ بات, بہت اہم بات رسول اللہ نے سمجھائی. اب ہمارا کام ہے, خادموں کا کام یہ ہے, جو رسول اللہ کے خدام ہیں, جو رسول اللہ کے خادم ہیں, جو یہ بول رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, محبوب رسول ہے, رسول اللہ کے خادمین ہیں, غلامان رسول ہیں, تو سب جھوٹے دعوے ہیں. اگر آپ غلامان رسول ہیں, اگر آپ خادم رسول ہیں, تو آپ کا کام ہے اتنی اہم رسول اللہ کی حدیث کو لوگوں کے سامنے کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو رسول اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا, میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کریں گے جنت میں جانے سے. تو قیلا پوچھا صحابہ نے من یابا یا رسول اللہ, رسول اللہ انکار کون کرتے ہیں؟ جنت کا انکار تو کوئی کرے گا نہیں نا بھائی, کوئی عجیب بات ہوگی, جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا. تو صحابہ کو تشویش ہوئی ہے, تو پوچھا انہوں نے, سوال عرض کیا رسول اللہ کے سامنے کہ آقا جنت میں جانے سے انکار کون کرتے ہیں؟ تو قالا, ارشاد فرمایا ہمارے سردار نے, ہمارے آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ قالا من اطاعنی دخل الجنہ. من اطاعنی, کتنی کھلی ہے بات, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ظالموں تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کتنا اچھا سمجھائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ صحابی آگے تک پہنچا رہے ہیں سب لوگوں کو کہ رسول اللہ نے یہ بات فرمائی تھی, اور آگے کے وفادار محدثین امام بخاری, امام مسلم اپنے کتابوں میں جگہ دے رہے ہیں اس حدیث کو کہ دیکھو کتنی اہم بات ہے یہ, اور تم غداروں چھپا رہے ہو اور نام لے رہے ہو سلف صالحین کا, اولیاء اللہ کا. تو تم کہاں کے اولیاء اللہ کے لوگ ہو گے بھائی؟ تم تو اولیاء اللہ کی باتوں پر ہاتھ رکھ رہے ہو. اللہ کے اولیاء, اللہ کے بزرگ تو ہیں, وہ امام بخاری کون ہے پھر؟ وہ اللہ کا ولی نہیں؟ محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث اعظم ہے, محدثین میں رئیس المحدث کی حیثیت رکھتے ہیں, امام فی الحدیث ہے, اور وہ بیان کر رہے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کر کے ہم کو خبر دی کہ رسول اللہ نے فرمایا
میری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو انکار کریں گے. صحابہ نے پوچھا انکار کون کریں گے رسول اللہ, کون انکار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں, ہو جائیں گے. ومن عصانی فقد ابا, ایک دم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دم کلیئر. کہ جو میری نافرمانی کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں, جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. وہ لوگ کون لوگ انکار کرتے ہیں بھائی؟ جو میری نافرمانی کرتے ہیں, فرمایا رسول اللہ نے. اب اتنی اس فارمولے پر, یہ رسول اللہ کا دیا ہوا اصول ہے, یہ فارمولا ہے, کتنا کلیئر ہے. نوجوان بچے جو پڑھے لکھے ہیں اور جو بڑے بزرگ بھی ہیں, جن اہل عقل لوگ ہیں, ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی کتنا کلیئر فارمولا ہے رسول اللہ کا. جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں, اور جو میری نافرمانی کرتے ہیں وہ جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. یہ فارمولا ہے, اصول ہے. اب اس اصول کے اوپر, اس فارمولے کے اوپر آپ ساری زندگی کا محاسبہ کر سکتے ہو, اپنی پوری حیات کا محاسبہ آپ کر سکتے ہو. اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی بچہ بھی بولے گا اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے. اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اس کو کہتے ہیں جس کے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہو اور وہ بات پر آپ عمل کر رہے ہو, وہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. اگر آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو تو ڈنکے کی چوٹ سمجھاتے ہو, ارے بھائی ماں باپ کی اطاعت کرو, نافرمانی مت کرو. بیوی کو بول رہے شوہر کی اطاعت کرو, اپنے مطلب کی بات آئی تو اطاعت کرو کا حکم دے رہے ہو لوگوں کو, تمہارے اپنے مطلب کی باتیں ہیں. تو شوہر کی اطاعت کیسے ہوگی؟ بیوی اطاعت کیسے کرتی ہے بھائی؟ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ شوہر اپنے بیوی کو بول رہا ہے کہ بھائی تم میری اجازت کے بغیر اپنے گھر, میرے گھر سے باہر نہیں جانا, اور بیوی بول رہی ہے آپ بولتے رہو میں تو جا رہی ہوں. اطاعت ہوئی؟ اطاعت کس کو کہتے ہیں پھر؟ اگر شوہر نے کہہ دیا تم گھر کے باہر نہیں جانا, تو وہ عورت گھر کے باہر اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہ اس کے شوہر کا پرمیشن نہیں ہوگا. وہ ہے اطاعت. وہ کیا ہے؟ اطاعت ہے. اور اگر وہ نکل کے چلی گئی تو کیا ہے؟ نافرمانی ہے. آسانی وہی ہے, وہ میری نافرمانی کر رہی ہے, مطلب یہ ہے اس کا. سمجھ میں آئی بات؟ کلیئر ہے نا بھائی؟ یہی اصول ہے. رسول اللہ نے اپنی امت سے کہا کہ میری اطاعت کرو گے جنت میں جاؤ گے, میری نافرمانی کرو گے جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہو تم. اب اپنا جائزہ لو پوری زندگی میں, آپ اطاعت کر رہے ہو کہ نافرمانی کر رہے ہو؟ جی پوری زندگی کا جائزہ لے کے دیکھ لو اپنی. تم ظالمو ذلیلو, تم صرف ناچ کے سمجھ رہے ہو, ڈھنڈے لے کے ناچ کے سمجھ رہے ہو رسول اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے. وہ سوچو بھائی, لمبے بمبوال آئے اور کپڑوں میں اٹکائے اور ناچ لے پھرے, موٹر سائیکلوں کے اوپر لے کر کے ڈھوٹنگ کر رہے ہو, ڈی جے بجا رہے ہو, تو سمجھ رسول اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے وہ. جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اطاعت کیا ہے؟ اولین اطاعت, بنیادی اطاعت رسول اللہ کی کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آقا کی سب سے پہلے اور بنیادی اطاعت ہے ایک رب اعلی و عظیم کی عبادت کرنا, اللہ کو صرف ایک جاننا, اس کی توحید کو ماننا. یہ پہلی اطاعت ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی سے تو شروعات کی محمد رسول اللہ نے احکام دینے کی, حکم دینے کی, آرڈیننس کی. کیا ہو گیا میاں تم لوگوں کو؟ 3 سال نکال دیے سامنے بیٹھے بیٹھے اور دین محمد سنتے جا رہے ہو, اور عقل کام نہیں کر رہی ہے تمہاری. نماز کا حکم دیا پہلے رسول اللہ یا پہلے توحید کا حکم دیے؟ پہلا حکم کیا تھا رسول اللہ کا؟
نماز پڑھو بولے ڈائریکٹ سیدھا صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے؟ پہاڑی پہ چڑھ کے رسول اللہ علیہ وسلم جو پوری قوم کو بلائے تو پہلے کیا بولے؟ وہاں نماز پڑھنا شروع کرو بولے کیا بولے؟ یا قومی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ تھا نا پہلا حکم رسول اللہ کا، سب سے پہلا آرڈر اپنی قوم کو، اے میری قوم کہو اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. یہ پہلا حکم تھا. اللہ رب کبریا کو اس کی قدرتوں میں، اس کے صفات میں، اس کے ذات میں ہی نہیں، صفات میں، قدرتوں میں، ہر اعتبار سے اس کو احد جاننا. قل هو اللہ احد، اس کو احد جاننا، یکتا جاننا. کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، کچھ اس جیسا نہیں. یہ پہلی دعوت ہے محمد رسول اللہ کی. اور آپ رسول اللہ کے نام پر میلاد منانے کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارا دین یہ ہے کہ ہر چوکھنڈی کے سامنے سجدے کرتے ہو، ہر جھنڈے کے سامنے جھکتے ہو، ہر چوکھنڈی پہ جھکتے ہو، ہر چلے پہ جا کے جھکتے ہو، ہر خبر کے لیے طواف کرتے ہو، غیر اللہ کے آستانوں پر تم جو ہے ذبیحہ کرتے ہو. تم تو بنیادی نافرمانی رسول اللہ کی کرتے ہو کھل کے. تم انکار نہیں کر رہے ہو جنت میں جانے سے. سوچو بھائی کتنا کلیئر ہے میسج رسول اللہ کا، اور کیا کر رہے ہو تم؟ اور یہ توحید کے بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگوں کو بہت کچھ بتایا ہوں اس کے ضمن میں نے. مشرکان عرب کا عقیدہ کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے، سب کچھ تو بتایا گیا آپ کو. اور یہی تو کرتے تھے جو تم کر رہے ہو. یہی کرتے تھے وہ مشرکان عرب، وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ عتبہ، وہ شیبہ، ولید بن مغیرہ، جتنے تھے دشمن رسول اللہ کے، کیا کرتے تھے؟ یہی کرتے تھے جو تم کر رہے ہو. صرف فرق یہ تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ بھی نہیں کرتے تھے، مانتے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ تم سے زیادہ کھڑے تھے ایک معنوں میں. تم تو دھوکے باز بھی ہو ساتھ ساتھ. وہ نہیں مانتے تھے دین کو رسول اللہ کے، تو صاحب بولتے تھے ہم نہیں مانتے تمہارے دین کو. اور تم دھوکہ یہ دے رہے ہو کہ تم مورے رسول اللہ کا دین کو مانتے، رسول اللہ پر ایمان لائے، لیکن کام وہ کر رہے ہو جو وہ کرتے تھے. تو تم الٹے دھوکے دے رہے ہو. تم تو زیادہ دھوکے باز ہو تم ان سے بڑے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی میری بات؟ تو نافرمانی تو کھل کے ہو رہی ہے رسول اللہ کی، پہلے ہی مسئلے میں ہو رہی، بنیادی مسئلے میں ہو رہی. اللہ کی توحید پامال ہو رہی ہے. غیر اللہ کی پرستش عام ہو رہی ہے. اور آپ کے دعوے یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں. تو کیسے چاہنے والے ہو گئے؟ رسول اللہ کے چاہنے والے رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. کہاں جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ 115ویں آیت کریمہ سورہ نساء کبھی پڑھا کرو. سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کی تلاوت کرو، کبھی غور سے پڑھو. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ فرما رہے ہیں بھائی، جو محمد رسول اللہ کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت ان کے ذریعے سے واضح کر دی گئی، اور صحابہ کرام کے منہج کو، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستے پر چلے. رسول اللہ کے جو شاگرد تھے، جن کو رسول اللہ نے علم سکھا کے تیار کیا، وہ المومنین ہیں. پہلے مومنین وہی ہیں پوری انسانیت کے اندر، پورے مومنوں کے اندر، جو محمد رسول اللہ کے بعد پیدا ہونا شروع ہو گئے.
زمین کے اوپر قیامت تک آئیں گے. ان سب کا پہلا گروہ کون سا گروہ ہے؟ مومنوں کا گروہ، صحابہ کرام کا گروہ ہے، مومن گروہ. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ان کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو چھوڑ کے چلے گا، کس کے؟ صحابہ کرام کے، تو وہ کہاں جائے گا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. تو اللہ فرما رہے کہ ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر وہ مڑ گیا، جس طرف وہ مڑ گیا ہم اس کو ادھر ہی موڑ دیں گے، اس کو پلٹا کے ہدایت دے دیں گے اس کو آنے کی ہماری طرف، کیونکہ اس نے ہمارے نبی محمد کی مخالفت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی محمد کے شاگردوں کا منہج چھوڑ دیا، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا اس نے. تو ہم اس کو کبھی ہدایت کی طرف نہیں بلائیں گے، ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر وہ مڑ گیا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے جانے کا. خیر مناؤ اپنی، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ خود کا جائزہ لو اور خیر مناؤ اپنی. محمد رسول اللہ نے صحابہ کرام کو سکھایا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں، صحیحین میں ہے، متفق روایت ہے بخاری مسلم میں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، ایک سفر میں تھا، رسول اللہ نے مجھے پکارا یا عبداللہ. میں نے کہا جی رسول اللہ فرمائیے. تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے دین کی حفاظت فرما، اللہ کے احکام کی، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا عبداللہ. رسول اللہ نے ان کو نصیحت کی. کیا نصیحت فرمائی؟ وہ خود فرما رہے ہیں، خود ہی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی مجھے اور کہا بیٹے عبداللہ، چھوٹے بھائی ہے، بہت چھوٹے تھے رسول اللہ سے، چچا کے بیٹے، بہت چھوٹے، اولاد سے بھی، اولاد کے برابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں بڑے ہیں ان سے. تو نصیحت کرتے ہیں بڑے بھائی رسول اللہ چھوٹے بھائی کو، اور فرما رہے بیٹا، کیا فرما رہے؟ اللہ کی حفاظت فرما بیٹے، اللہ کے دین کی، اللہ کے احکام کی حفاظت فرما بیٹے، تو اللہ تیری حفاظت فرمائے گا ہر وقت. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ عبداللہ تجھے جب بھی سوال کرنا ہو اللہ ہی سے سوال کر، تجھے جب بھی کوئی مدد مانگنی ہو عبداللہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگ. اللہ اکبر. سوچو رسول اللہ کی تربیت، گھر والوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو کیا تربیت ہے، کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب بھی سوال کرنا ہو صرف اللہ ہی سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ ہی سے مدد مانگو. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ پھر خاموش ہوئے، پھر فرمانے لگے عبداللہ سارے جہاں کے لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے عبداللہ، مگر اتنا ہی پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہوا ہے. ہاں، کیسی پیاری تعلیمات ہے محمد رسول اللہ کی. کیا فرما رہے؟ سارے جہاں کے جن و انس تجھے اگر نقصان پہنچانا چاہے عبداللہ تو ان کے قدرت میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے تجھے نقصان پہنچانا. وہ صرف اتنا ہی نقصان تجھے پہنچا سکتے ہیں جس کا فیصلہ خود تیرے رب نے کیا ہوگا. تیرے رب نے جو تقدیر میں لکھا ہوگا وہی وہ پہنچا سکتے ہیں، اپنی جانب سے ان میں کوئی قدرت نہیں نقصان پہنچانے کی. اور پھر فرماتے ہیں عبداللہ سارے جہاں کے لوگ مل کر کے تجھے نفع دینا چاہے، کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، وہ نہیں پہنچا سکتے عبداللہ، مگر اتنا ہی نفع ان سے تجھے پہنچ سکے گا جتنا تیرے رب نے فیصلہ کیا ہوگا تیرے لیے. جو تیرے رب نے تیری تقدیر میں لکھا ہوگا وہی فائدہ ان کے ہاتھوں سے، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا ان کے ہاتھوں تجھے فائدہ پہنچنا ہے تو پہنچے گا. تو سارا اختیار، ساری قدرت تیرے رب کی ہے، ان کے پاس، ان کے پاس کچھ نہیں. یہ کون کہہ رہے بھائی؟ کون؟ کس کے الفاظ ہیں یہ موتیاں؟ کس کے لفظوں کے موتیاں ہیں یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو عبداللہ ابن عباس خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے سردار نے یہ ہم کو سکھایا. یہ درس ہے محمد رسول اللہ کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات ہے؟ اور آپ برخودار کیا کر رہے ہیں؟ آپ برخودار کیا کر رہے ہیں؟ بچہ ہونا تو ایک بابا ہے، شادی کرنا ہے تو ایک بابا ہے، بیٹا ہونا تو اس کو جا کے بول رہے، بیٹی ہونا تو جا کے اس کو بول رہے، بچے نہیں ہو رہے تو جا کے اس کو بول رہے. انہیں کیا بچہ پیدا کرتا کیا؟ بولو بھائی. یہ تمہارا ایمان ہے. دولہا بن گیا تو بازو میں چندی بن دیتی اماں، اٹھا کے کپڑے کا ٹکڑا لا کے ایک ناڑا لگا کے اس کو بن دیتی. امام ضامن ہے، میرے بچے کی ضمانت اس امام ضامن ضمانت میں دے رہی ہوں، اس کو چندی کی ضمانت میں دے رہی ہے بچے کو اپنے. تو تمہارا چندی عقیدہ لے کے تم کیا اللہ کے سرخرو ہونے والے ہو؟ سوچو، تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو. جن کا ایمان کوڑیوں پر، بھلاووں پر، ہری مرچیوں پر، نیمبوں پر ہو، وہ اللہ کے پاس جائیں گے جنت میں. سوچو بھائی. تم انڈوں کے اتارے کرنے والے، کالی مرغیاں کاٹ مار کے پھینکنے والے، ہے کہ نہیں ہے ان کے تماشے پورے؟ آج تمہارا یہ چوک جو چل رہا ہے پورا کالی مرغیاں کووں پہ چل رہا ہے نا؟ نہیں؟ یہ عقیدے رکھنے والے تم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہو سکتے ہو؟ اور تمہارا ترا یہ ہے کہ تم عاشق رسول جھنڈے لے کے ناچ رہے ہو. تم کہاں سے ہو گئے؟ نافرمانی کر رہے ہو تم. رسول اللہ نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں میری وہ انکار کرتے ہیں جانے سے. تم تو وہ لوگوں میں ہو جو انکار کرتے ہیں. بے شمار باتیں ہیں. اس کے بعد احکام، توحید جس کو تم پامال روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہو، روز اٹھتے بیٹھتے اللہ کی توحید کو پامال کرتے ہو. تمہارا توکل اللہ کی ذات پر نہیں، تمہارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں، آخرت کے لیے تمہارا کوئی تصور ہی تمہارے اندر نہیں، آخرت کا حساب بھی دینا ہے. تم بیواؤں کا مال کھاتے ہو، تم یتیموں کا مال کھاتے ہو، تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، کمزوروں کو دباتے ہو، کسی پر رحم نہیں کرتے. تم پڑوسی کی زمین کھاتے ہوئے تم ہچکچاتے نہیں، تم ڈرتے نہیں، تم حرام خوری کرتے ہوئے تمہاری روح نہیں کانپتی. سود لیتے ہوئے، سود دیتے ہوئے تم نہیں ڈرتے اللہ سے. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والوں، کیا سمجھ رہے ہو جنت پہ چلے جاؤ گے؟ ممکن بھی ہے. شادی کر رہا ہے تو جوڑے کی رقم ہونا ہے اس کو. کیا رسول اللہ نے کہا جوڑے کی رقم لینا ہے شادی کرتے وقت تجھے؟ تو کس کی نافرمانی کر رہا ہے پھر؟ رسول اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کہ نہیں؟ اطاعت کر رہا. رسول اللہ نے کہا نکاح کو آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے میری امت کے اندر، اور تم بدبختوں نے نکاح کو مشکل ترین کام کر دیا، جس سے آج زانی بچیاں پیدا ہو گئی امت کے اندر. زنا پھیل گیا، تمہاری نافرمانی کے سبب پھیلا. کسی بیچارے غریب کی اگر 5-6 بچیاں 8 بچیاں پیدا ہو گئی ہے، وہ شادیاں کر پائے گا؟ تمہارے آج کے معاشرے میں کیا وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کر سکتا ہے؟ 5-6 بچیوں کا باپ، ایک ایک شادی کے اوپر لاکھوں روپے کا خرچہ تم اس کے سر پہ ڈال کے بیٹھ گئے. اب ممکن ہے اس کے لیے شادی کرنا اپنے بچیوں کی؟ بچیاں کہاں جائیں گی وہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے؟ تمہارے سماج کے بدبختیوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. کہاں جانا وہ بچیاں؟ کہاں جانا بھائی؟
سوچو ان کا کیا ہوگا، تم ان کا خیال کتنا کر رہے ہو تم؟ کسی کو کسی کا خیال نہیں. یہ معاشرہ ظالموں کا معاشرہ، نافرمانوں کا معاشرہ رسول اللہ کے، اور یہ جھنڈے لے کے ناچ کے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں. تو یہ ثبوت ہے کیا تمہارے چاہنے کا؟ رسول اللہ کی محبت کا ثبوت تم اس کو سمجھ رہے ہو، جھنڈے لے کے ناچنے کو، ڈی جے بجانے کو؟ جبکہ سارا معاشرہ تم نے برباد اور تباہ کر کے رکھ دیا. کہاں ہیں وہ چاہنے والے اللہ کے، اس کے رسول کے؟ مجھے بتائیے. وہ نظر کہیں بھی نہیں آ رہے ہیں، کہیں بھی نہیں آ رہے ہیں. وہ اللہ عالم کہاں ڈھکے چھپے بیچارے پھر رہے ہیں، گوشہ نشین. ہر جماعت، ہر گروپ، ہر فرقہ کسی نہ کسی نوعیت کی نافرمانی کر رہا ہے رسول اللہ کی، کسی نہ کسی نوعیت کی، کسی نہ کسی طرز پر اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے کر رہا ہے. اور دعوے سب کے ہیں کہ ہم چاہنے والے ہیں. حقیقی چاہنے والے وہ کتنے نکل کے آئیں گے، وہ حشر کے دن ہی پتہ چلے گا، وہ کتنے رہ جائیں گے. ممبر و محراب میں اس وقت جو لوگ نظر آ رہے ہیں نا، ان کی مثال انہی بندروں کی ہے جو رسول اللہ کے ممبروں پر دندنا رہے ہیں. اللہ والے لوگ نظر نہیں آ رہے بھائی. یہ سب چوچلے کرنے سے رسول اللہ کی محبت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اپنا جائزہ لو. ہم صحابہ کرام کی زندگی کے کتنے مطابقت میں زندگی گزارتے ہیں؟ یہ منہج رسول ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم کو یہ تعلیم دی. جب بھی سوال کرنا ہو اللہ ہی سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگنی ہو اللہ ہی سے مدد مانگو. اور یہ تصور دیا کہ جہاں کے لوگ نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے، جہاں کے لوگ سارے مل کے نفع دینا چاہے نہیں دے سکتے. نفع نقصان صرف تیرا رب طے کرے گا، باقی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، زیرو. اب تم مخلوق کو راضی کرنا چاہتے ہو، تم مخلوق کی چاپلوسی کرتے ہو، تم مخلوق کے سامنے جی حضوری کرتے ہو. ہاں، اہل اقتدار کے سامنے جی حضوری تمہاری، اہل ثروت دولت مندوں کے سامنے جی حضوری تمہاری. اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کھل کے نافرمانیاں ہوتے رہے تمہاری. تم اللہ کی ذات پر توکل کرنے والے لوگ ہو. ایمان والا تو یہی کرے گا نا کہ میرا رب راضی ہو جائے، سارا جہاں ٹھینگے میں چلے جائے، مجھے کیا کرنا ٹھینگے سے، میرے راضی ہوتے نہیں ہوتے مجھے ان سے کیا لینا دینا. فکر تو اللہ کی ہونی چاہیے کہ وہ ناراض ہوتا ہے کہ راضی ہوتا ہے. فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ میرا رسول، میرے حبیب محمد رسول اللہ کو میں صورت کیا دکھاؤں گا میری قیامت کے دن. مجھے تو ان کے احکام پر عمل کرنا ہے کسی قیمت پر. ہے اس کی فکر تم لوگوں میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیے، اپنے اپنے اماموں کو آگے کر دیے تم. شیطان نے پٹی پڑھائی ان لوگوں کو، جھانسا دیا، نام دے لیے مسلکوں اور مذہبوں کا.
نہیں، ہم لوگ دین تو محمد رسول اللہ کا ہی اپناتے ہیں، دین تو ہمارا وہی ہے. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ باتیں کرتے ہیں کہ دین تو محمد رسول اللہ کا ہی ہے، لیکن مذاہب الگ الگ بنائے. مسلک ہے یہ ہمارے، مذہب ہے ہمارے، یہ مذہب حنفی ہے، یہ مذہب شافعی ہے، یہ مذہب مالکی ہے، مذہب حنبلی ہے. تو بدبختو، ایک تو وہ ابدی دشمن جو ہمارے باپ آدم سے بغض رکھتا تھا، وہ پرانا بوڑھا تمہارے کو دھوکہ دیا، اس کی عیاری ہے یہ، اس کی مکاری ہے یہ. اور دوسرے تمہارے نفس نے تم کو دھوکہ دیا، اور تمہارے خود شرارتوں کا نتیجہ ہے کہ تم لوگوں نے عیاری کی اور مکاری کی، کہ تم لوگوں نے دین کو ہی بدل دیا محمد رسول اللہ کے، اور نام مذہبوں اور مسلکوں کا دے دیا اس کو. ورنہ مجھے بتاؤ، دین محمد میں یہ کون سا دین ہے تمہارا کہ شادیوں میں جوڑے کی رقم لینا یہ رسول اللہ کا دین ہے؟ ارے ظالموں، بولو نا، یہ رسول اللہ کا دین ہے کیا بول کے پوچھو ان کو. دین محمد میں ہے؟ رسول اللہ کا دین تو یہ ہے کہ مہر شرط ہے، مہر دیا جائے گا. جوڑے کی رقم کوئی ذکر نہیں اس دین میں رسول اللہ کے، اور تم نے اس کو لازم کر لیا اپنے معاشرے کے اندر کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں بچا. لوگوں کے پاس چارہ ہی نہیں بچا اس کے بغیر. تم نے دین بدل دیا، تمدن ہی تمہارا کوئی اور ہو گیا. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا اس وقت، شور ہے دنیا سے، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ شور ہے، مچائے ہو شور، تم ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں، تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ علامہ اقبال پوچھ رہے ہیں، شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں، تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. ایک شور بچا کے بیٹھ گئے زمین کے اوپر کہ مسلمان نابود ہو رہے ہیں، مسلمان کو بٹایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. تو اقبال کہہ رہے ہیں، اس وقت آج سے ایک صدی پہلے، اقبال کی تو وفات ہی ہوئی 1938 میں، 1938 میں مرے ہو. قریب 100 سال تو ان کے مرنے کو ہو چکے ہیں. تو جب وہ زندہ تھے، بحیات تھے، تو یہی دنوں میں جو اب چل رہا ہے 2024، اسی ایام میں 1924 کے اطراف میں لکھ رہے یہ باتیں. وہ کیا لکھ رہے؟ 100 سال پہلے. شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم شور بچا کے بیٹھ گئے ہو کہ مسلمان نابود ہو رہے، دنیا سے مٹائے جا رہے ہیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں، تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ تم اپنے آپ کو مسلم بتا رہے ہو؟ تم مسلم ہو؟ تعجب سے پوچھا اقبال. ہم یہ پوچھتے ہیں تم سے، ہم یہ کہتے ہیں، تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ مسلم تھے بھی کیا موجود ابھی تک؟ وہ تو کب کا ختم ہو گئے مسلم. صحابہ کرام ختم ہوئے، تابعین ختم ہوئے، تبع تابعین ختم ہوئے، ائمہ و محدثین ختم ہوئے. وہ مسلم تھے، وہ ختم ہو گئے. اب کیا تم اپنے آپ کو مسلم بول رہے ہو؟ تو تعجب سے پوچھ رہا ہے اقبال، تھے بھی کہیں مسلم موجود؟ تم موجود، تم مسلم. وضع میں تم ہو نصارا. اب اقبال ان کی کچا چٹا کھول رہا ہے ان کا، اور کہتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع خطا تمہاری، تمہارا ظاہری جو فیشن ہے، تمہارا لیونگ اسٹائل ہے، تمہارا لائف اسٹائل ہے، تمہارا پہناوا، پہننا، چلنا، اوڑھنا، بچھونا، تمہارا فیشن روزمرہ کا، یہ کس کا ہے؟ وضع میں تم ہو نصارا. یہ تو نصرانیوں کا اڈاپٹ کر لیے تم، یورپین کلچر کو اڈاپٹ کر لیے، امریکن کلچر کو اڈاپٹ کر لیے، نصرانیوں کا کلچر اڈاپٹ کر لیے، اور اپنے آپ کو بول رہے مسلم. وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں حنود. تمدن کہتے ہیں دین کی جمع، دین تمہارا. شادی ہو گئی، ہو رہی ہے، تو تمہارے پاس چوچلے ہیں. شادی ہونے سے پہلے پورے رسمیں ہیں تمہارے پاس، منگنی کی رسم، سانچک کی رسم، فلانی رسم، ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، تیل کی رسم. ہر جگہ چوچلے ہیں، ڈھولک بج رہے، گانے گائے جا رہے، گیتے ہو رہے، کمروں میں ہونگیاں بن کے بچیاں ناچ رہی ہے، عورتیں ناچ رہی ہے تمہارے گھروں میں، ہیں ڈھول تاشے بج رہے، ناچ گانے ہو رہے، چراغاں لگائے جا رہے، لٹیکا لگائے جا رہے.
ویڈیو کیمرے ناچ رہے ہیں, ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہے ہیں, شوٹنگ ہو رہے ہیں, گانے بج رہے ہیں, کیا نہیں ہو رہا تمہارے پاس؟ تمدن میں ہنود. ہنود کہتے ہیں جو ہمارے ہند کے اندر جو رسم اور رواج چلتے ہیں, ہندو کی جمع ہے. ہندو کا مطلب پرٹیکولر مذہب نہیں, لیکن ایک ملک کے اندر جو نسبت ہے اور جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, ایک رواج, ایک رسم, وہ تم بھی اپناتے ہو, تمہارے پاس بھی چلتے ہیں. تو تمدن میں تو تم ہنود ہو. تم کہاں محمد کے ماننے والے ہوئے؟ تم کو تو وہ محمد رسول اللہ جو بتا کے گئے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. سارے رسم و رواج تو تمہارے پاس ہوتے ہی ہے, پرتھائیں چلتی ہیں تمہارے پاس. تمدن میں تو تم ہنود ہو. جی نہیں چلتی ہے کیا بھائی؟ شادی ہو گئی تو جلوہ ہو رہا ہے, ٹھوکر مارنے کی رسم ہو رہی ہے, چاول ناپنے کی رسم ہو رہی ہے. کیا نہیں ہوتا تمہارے پاس؟ مجھے بتاؤ. تمدن تمہارا یہ ہے. بچہ پیدا ہو گیا, لڈوا بنتے چھٹی کے تمہارے پاس. عقیقہ کب ہوتا ہے رسول اللہ کی سنت کے مطابق؟ مجھے بتاؤ. کتنوں کے پاس عقیقہ ہوتا ہے وہ 7ویں دن؟ کتنے لوگوں کے پاس؟ مٹھی بھر لوگ ہوں گے جو عقیقہ کرتے ہوں گے 7ویں دن. لیکن چھٹی کے لڈو برابر ہر جگہ بنتے ہیں, ہر گھر میں بنتے ہیں. باضابطہ رخے چھپتے ہیں لڈو کے, چھٹی کے 2 لڈو رکھ کے رشتہ داروں میں, دوستوں میں بانٹے جاتے ہیں آپ کے پاس. یعنی رسم پوری ہوگی آپ کے پاس, پرتھائیں پوری چلیں گی, سنت پوری نہیں ہوگی تمہارے پاس. سنت کو اگر تم لوگوں نے رکھا بھی تو رسول اللہ کی سنت کو پیور نہیں رکھا تم نے. معلوم, ختنہ رسول اللہ کی سنت ہے, انبیاء کی سنت ہے. ختنہ کرنے جا رہے ہو, مسنون کام ہے, لیکن وہ کرنے سے پہلے اس کو پیور رکھنا نہیں ہے تمہارے کو. تمہارا دین گزرنا اس کے اندر. تم اتنے بڑے غدار ہو, تم کو رسول اللہ کا پیور دین سمجھ میں نہیں آتا. تم کو وہ پیورٹی رکھیں گے تو مزہ نہیں آتا تمہارے کو, مزے ہونا. تو تم کیا کرتے ہیں؟ ختنہ کرنے سے پہلے پوٹے کو پھولا پلائیں گے, لال لنگی بنیں گے, گھوڑا بلائیں گے, بگی بلائیں گے. تم کو مزہ نہیں آتا رسول اللہ کے پیور طریقے کے اندر, تو اس میں کچھ ایڈیشنل ایڈ کر لیں تم کو رسول اللہ کے دین میں. تو تم لوگوں نے دین کو ہی بدل دیا رسول اللہ کے, اور دھوکہ یہ دیتے ہو کہ نہیں نہیں ہمارا تو مذاہب ہے. اب یہ بات میری سن کے بولیں گے علماء یہ مولوی کو کیا ہو گیا, مجھے تانا دیں گے. ہم لوگوں نے کب کہا اس کو دین؟ جو علماء ہے, جو مفتیان ہے, جو مدرسوں سے پڑھ کے نکلے, وہ لوگ بولیں گے ہم نے اس کو کب دین کہا. ہم تو خود بھی کہتے ہیں خرافات ہے, جاہل لوگ کر رہے ہیں, ہم تھوڑے اس کو کرنے کے لیے بول رہے ہیں. تو بدبختو تم روکتے بھی تو نہیں نا, آج تک کیوں نہیں روکے پھر تم؟ تو گونگے شیاطین ہو تم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کو معلوم ہے یہ خرافات ہے اور یہ امت کے اندر گھر کر گئے ہیں, اور تم اس کو آج تک نہیں نکال پائے اپنی امت کے اندر سے, تو تم گونگے شیاطین ہو. ہے کہ نہیں بھائی؟ پھر نافرمانی نہیں تو کیا ہے رسول اللہ کی؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میری اطاعت کریں گے وہ جائیں گے جنت میں, رسول اللہ فرمائے تھے. اور جو نافرمانی کریں گے وہ نہیں جائیں گے, انکار کر رہے ہیں وہ. تو اپنا جائزہ لو, یہ فارمولا بتا رہا ہوں آپ کو. پھر رسول اللہ کے مقابلے میں تم نے جو کھڑا کر دیا اپنے اپنے بزرگوں کو, اس کا کیا؟ ترا لے کے یہ بولو گے کہ ہم تو اس کو خرافات بولتے ہیں, یہ تو دین نہیں ہے. تو پھر تم نے جو کھڑا کر دیا رسول اللہ کے بدلے مقابل لا کر کے, اس کا کیا؟ ہاں, یہ جو چاہے تو نبی کو خدا کر دکھائیں, اماموں کا رتبہ نبی سے بھی آگے بڑھائیں. الطاف حالی رحمت اللہ علیہ, الطاف حسین حالی رحمت اللہ علیہ, وہ بھی ایک مشہور شاعر اور عالم دین تھے. انہوں نے کہا تھا یہ ہے بدبخت ہے یہ لوگ, یہ جو چاہے تو نبی کو خدا کر دکھائیں, اور یہ جو چاہے تو نبی کا رتبہ, یہ اماموں کا رتبہ نبی سے بھی بڑھائیں, اپنے اپنے اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں آگے.
نہ ان کا ایمان بگڑے نہ ان کا دین جائے، نہ ان کا دین بگڑے نہ ایمان جائے. اس طرح کچھ باتیں انہوں نے کہی. یہ تمہارا رویہ ہے. اس کا کیا؟ اللہ نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ اپنے اماموں کو اتنا بڑھا دو، اتنا بڑھا دو، اتنا غلو کر دو کہ تمہارے آئمہ ایک دین کے بانی بن جائے. رسول اللہ سے آگے نکلنے لگ جائے. تم کو حق دیا اس کا. شرم آنی چاہیے ظالموں کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیات بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. سیدنا عمر ایک نسخہ لے کر کے آگے کتاب کا، ایک کتاب ان کو کوئی مل گئی تو وہ کتاب چاہ پکڑے ہوئے، وہ کتاب کے کچھ اوراق پکڑے ہوئے یا کچھ صحیفے پکڑے ہوئے وہ آگے، کچھ صحیفے ان کو مل گئے اور پڑھنے لگ گئے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ صحیفے تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے صحیفے، تورات کے. رسول اللہ کے بارگاہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ کر کے پڑھ رہے ہیں. بنفس نفیس رسول اللہ تشریف فرما ہے. سیدنا ابو بکر بیٹھے ہوئے بازو میں، سیدنا عمر پڑھ رہے ہیں صحیفے. ہو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے سو صحیفے. ابو بکر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. چہرہ لال ہو گیا رسول اللہ کا، آنکھیں سرخ ہو گئی، ماتھے پر بل پڑ گئے، چہرے پر شکن آ گئے رسول اللہ کے. تو ابو بکر ڈر گئے. ڈر کے عمر سے کو اشارے سے کہتے ہیں، روک دیا. کہتے عمر تیری ماں تجھ پر روئے، پڑھے ہی چلے جا رہا ہے، پڑھے ہی چلے جا رہا ہے. ذرا رسول اللہ کو دیکھ. رسول اللہ کو دیکھے، ہیبت سے لرز گئے حضرت عمر. ڈر کے ہمارے خوف سے کہنے لگے، رسول اللہ رضیت باللہ ربن، اللہ کے رسول میں راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ بھی نبی محمد، اور میرے نبی محمد ہے، اور وہ بھی دین اسلام، اور میرا دین اسلام ہے. رسول اللہ کے سامنے عاجز ہو کر کے خوف سے سیدنا عمر نے کہا اعتراف کرتے ہوئے، اللہ کے رسول میں تو اس بات سے راضی ہوں، میری تو گواہی ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد ہے، میرا دین اسلام ہے. میرا قطعاً یہ مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، عمر کیا تم بھی حیران و سجدر ہو جیسے وہ یہود و نصارہ حیران و سجدر ہیں؟ نہیں نا؟ کہتے نہیں نا عمر. سنو عمر، تم جس کے صحیفے پڑھ رہے ہو وہ صاحب شریعت نبی موسیٰ کلیم اللہ میرے بھائی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت، ارشاد فرما رہے ہیں، اے عمر تم جس نبی اللہ کے صحیفے پڑھ رہے ہو وہ نبی اللہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر وہ اتر کے اب آ جائیں، اگر وہ اب زمین پہ آ جائیں، تم ان کو اگر پا لیتے ہو تو ان کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی اس شریعت پر جو ان پر اتری تھی تورات کی شکل میں اس پر عمل کریں. ان کو بھی گنجائش اس بات کی اب نہیں رہے گی. اب اگر وہ آئیں گے تو وہ بھی مجبور ہوں گے، ان کو بھی میری اطاعت کرنی ہوگی، ان کو بھی میری اطاعت کرنی ہوگی، میری شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. ہے کلیم اللہ موسیٰ کو بھی ہے. عمر سنو، کس نے کہا یہ بات؟ کس نے کہی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. تو یہاں سے ایک بات فارمولہ دے دیا رسول اللہ نے، کلیئر کر دیا اس فارمولے کے ساتھ بات کو. کیا فارمولہ دیا؟ کہ اب محمد رسول اللہ کی آمد کے بعد قیامت تک جو دین چلے گا، جو اطاعت ہوگی، وہ صرف محمد رسول اللہ کی ہوگی. ایک نبی اللہ بھی اگر آ جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی رسول اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو تمہارے اماموں کے لیے کہاں سے یہ گنجائش نکل جاتی ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے؟ کہاں سے نکل جاتی ہے تمہارے اماموں کے لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کا دین چلا جائے، ان کا دین چلے زمین کے اوپر؟ کہاں سے نکلتی ہے؟ دین محمد رسول اللہ کا چلے گا، اطاعت محمد رسول اللہ کی ہوگی. ہاں ان بزرگوں کی عظمت ہوگی، قدر ہوگی، ان سے باتیں سیکھیں گے ضرور، لیکن وہی سیکھیں گے جو محمد رسول اللہ کی ہے.
جہاں کہیں یہ حضرت اگر اپنا اجتہاد کر دیں گے، خود کا ان کا اجتہاد آئے گا تو ان کے اجتہاد کو تولا جائے گا رسول اللہ کی شریعت کے اوپر. جب ان کا اجتہاد رسول اللہ کی شریعت پر کھرا اترے گا تو تب اس بزرگ کی بات کو سراکوں پر رکھا جائے گا، ان کی قدر کی جائے گی. اگر ان کا اجتہاد رسول اللہ کی شریعت پر نہیں اترے گا، جس امام کا اترے گا اس امام کی بات مانی جائے گی. جس امام کی بات رسول اللہ کی بات پر اترے گی اس امام کی بات مانی جائے گی. ہم کسی ایک کو پکڑ کے یہ نہیں بولیں گے کہ وہ 3 امام ایک طرف، میں اکیلے کا اس کا مقتدی ہوں یا میں اس کا اکیلے کا مقلد ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ صحیح بولے کہ غلط بولے میں اس کا مقلد ہوں. تو اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ صحیح ہو کہ غلط ہو بات کے اوپر اس کی تقلید کی جائے. اس کو حق نہیں ہے، تم کو حق ہے. تم نے دین کا بیڑا غرق کر دیا رسول اللہ کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا کلیئر بولوں اس سے زیادہ اور میں آپ کو. لیکن انہی بدبختوں نے سب کے سب مل کر کے ایک جٹ ہو کر کے انہوں نے رسول اللہ کے دین کو انہوں نے ہٹا دیا، کوئی اور ہی دین اڈاپٹ کر لیا، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کے محبت کا، عشق کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ممکن ہے محبوب رہ جائیں گے؟ ممکن ہے ایسا ہوگا؟ یہ محبوب رہ جائیں گے یہ لوگ؟ اطاعت کرنی پڑے گی. اطاعت زندگی کے ہر گوشے میں، ہر شعبے میں اطاعت کرنی پڑے گی. اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت، فکر آخرت، حساب دہی کا تصور، ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا ہے. اس کا خیال جو رسول اللہ نے کہا دنیا میں زندگی گزارو تو تخلیق کی زندگی گزارو، اجنبی کی طرح جیو. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ کے صحابی، رشتے میں سالے بھی رسول اللہ کے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں. حضرت عمر کی ایک بیٹی حضرت حفصہ ہماری ماں ہے، رسول اللہ کی بیوی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کے بھائی ہے، حضرت حفصہ کے بھائی ہے حضرت عمر. اور کیا کہتے ہیں؟ میرے کندھے کو پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پکڑ کر کے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ ہمارے سردار نے، میرے آقا نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سردار، ہمارے آقا نے میرے کندھے کو پکڑ کر کے ارشاد فرمائے. آقا کیا فرمائے تھے؟ یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب. عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارنا تو جیسے ایک اجنبی مسافر راہ چل رہا ہو، اس کو دنیا سے کیا غرض. ایک اجنبی ہے، مسافر ہے، کہیں رکا کسی جھاڑ کے نیچے کچھ آرام کے لیے، تو جہاں وہ رکا وہاں سے اس کا کیا لینا دینا. وہ تو کچھ دیر تک سسکائے گا، آرام کرے گا، پھر اپنی منزل کی طرف چل دے گا. اس کی منزل وہ تھوڑی جہاں وہ رکا ہے کچھ دیر کے لیے، اس کی منزل تو کوئی اور ہے. تو صحابی کو کہہ رہے ہیں ایسے ہی اس دنیا سے نکل جانا ہے جیسے کہ ایک مسافر چلتا چلا جا رہا ہو. یہاں سے کیا ہے تیرا سروکار، منزل تو تیری کہیں اور ہے. تصور یہ دی رسول اللہ. اور تم ظالموں یہاں حویلیاں بنا رہے ہو، محل کے محل تعمیر کر رہے ہو، فارم ہاؤسوں پہ فارم ہاؤساں بنا رہے ہو، گھوڑے سواریاں، مرسڈیزاں، ایئر کنڈیشن، حرام خوری کر کر کے کماتے چلے جا رہے ہو. کسی کا خیال نہیں، مزدور کی مزدوری نہیں دیتے تم. جبکہ تعلیم یہ ہے رسول اللہ کی، مزدور سے اگر کوئی کام لے لو، کسی مزدور سے کام لے لو، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری ادا کر دینا. یہ رسول اللہ کا حکم ہے نا. مزدور سے مزدوری کا کام لو تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری جو بنتی ہے اس کے حوالے کرو. اور تم لوگوں کے معصوم مظلوموں کے پیسے ڈبا کے کھاتے ہو. گندی نیت کے لوگ، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرو، تم کو زیب دیتا ہے. سوچو ایک ایک چیز، ہر جگہ دھوکہ دینے والی قوم، بہت ہے بولنے کے لیے، بہت ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہو رسول اللہ سے، رسول اللہ کی اطاعت کرو،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں اس کو بجا لاؤ. ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنا, رشتے نبھانا. گزشتہ کا میرا درس یاد ہے آپ لوگوں کو؟ گزشتہ 5 پارٹ ہوئے اسی کے اوپر نا, حقوق العباد پہ 5 پارٹس ہوئے نا غالباً. کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 پارٹ ہوئے, 5 پارٹ, جتنے بھی پارٹس ہوئے حقوق العباد پہ ہوئے. 4 حصے 5 حصے ہوئے. باتیں پڑھنے پڑی. حقوق العباد ادا کر رہے ہیں, ماں باپ کا حق ادا ہو رہا ہے. ماں باپ کے ساتھ اف تک نہیں کہنے کا آپ کو جو ہے اختیار نہیں دیا, اف بولنے کا بھی. اس درجے کی اطاعت کر رہے ہو ماں باپ کی, ان کا خیال کر رہے ہو, ان کا لحاظ کر رہے ہو. باپ کو جھڑک دینے والے, ماں کو ڈانٹ دینے والے, اور تم رسول اللہ کے چاہنے والے بن گئے. بھائی کو بھائی نہیں سمجھ رہے, بہن کے ساتھ کوئی سلوک نہیں ہے, چچا کو چچا نہیں بول رہے. کیا ہوگا تم لوگوں کا؟ بد اخلاقی کا عالم تو یہ ہے کہ بس راستے پہ نکل گئے تو سرغنے ہنڈے بن کر کے پھر رہے روڑی کی طرح سے سڑکوں کے اوپر. ہر ایک کا حال یہی دیکھ رہا ہوں میں, ہر ایک کا. پوروں کا رویہ دیکھو آپ, راؤڈیز کا رویہ ہے, راؤڈیز کا بات کرنے کا اسٹائل, بیہیویئر, غصہ ناک پہ, غر غر کر رہے ہیں آنکھ پہ آ رہے لوگوں کے کترنے کو, کتے بلیوں کی طرح سے. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جو بڑی عمر والوں کی عزت نہ کرتے ہو, صحیح حدیث شریف ہے رسول اللہ کی, جو اپنے سے بڑی عمر والوں کی عزت نہ کرتے ہو اور جو اپنے سے چھوٹی عمر والوں پر شفقت نہ کرتے ہو, ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, فرمایا رسول اللہ نے. صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی, ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے بد اخلاق لوگوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنی عمر سے بڑے عمر والوں کی عزت نہ کرتے ہو اور اپنی عمر سے چھوٹی عمر والوں پر شفقت نہ کرتے ہو. ہم سے ان کا کوئی تعلق نہیں. یہ بھی فارمولہ ہے رسول اللہ کا دیا ہوا, اس کے اوپر تول کے دیکھ لو اپنے آپ کو. سرغنے کی طرح جا رہا ہے, روڑی کی طرح موٹر سائیکل کے اوپر. کوئی بڑے عمر والے حضرت آ گئے تو چچا چلا جاتے ہیں کیا, خبر میں لٹک رہے نا, اس طرح کی باتیں. بے عزتی کر رہے ہیں لوگوں کی, بڑے عمر کے لوگوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں ان کی, اور سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے چاہنے والے عاشق رسول ہی. رسول اللہ کا جھنڈا لے کے ناچے تو محبت کا حق ادا ہو گیا تم سے. رسول اللہ نے کھلا کہہ دیا ہم میں سے ہے ہی نہیں تم, تعلق ہی نہیں ہمارا تمہارے سے. بد اخلاقوں کا تعلق ہی نہیں, رسول اللہ فرمائے کوئی تعلق نہیں. کمزوروں کو دبانے والے, مظلوموں پر ظلم کرنے والے, بے سہاراؤں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے, تم جیسے ظالموں کا رسول اللہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بھائی؟ رسول اللہ نے صاف انکار کر دیا, ہمارا تعلق ہی نہیں تم سے. رسول اللہ تو بہت نرم, بہت خیال کرنے والے, بھوکوں کا, پیاسوں کا, غریبوں کا, مظلوموں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا بے انتہا خیال کرنے والے تھے رسول اللہ. یہی سبق صحابہ کو سکھائے تھے. ایک اور حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے پڑوسیوں کے بارے میں, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے رسول اللہ کی, یہ بھی کیا بول رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, وہ آدمی مومن نہیں ہے, وہ آدمی مومن نہیں ہے, وہ آدمی مومن نہیں ہے. صحابہ اکرام ڈر گئے, 3 مرتبہ بول رہے ہیں مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے. صحابہ اکرام ڈر کے پوچھے رسول اللہ کون؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو شکم سیر ہو کے خود کھا کے سو جاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے. وہ جس کا پڑوسی بھوکا رہ گیا اس دن اور یہ شکم سیر ہو کے کھا کے سو گیا, اس ذات کی قسم کھا کے بول رہے مومن نہیں ہے, مومن نہیں ہے, مومن نہیں. تم میں سے کتنے ایسے جو پڑوسی کو پوچھتے ہو پہلے بھائی تمہارے بچے کھا لیے کیا؟ کتنے لوگ ایسے جو پوچھتے ہیں پہلے کہ بھائی آپ کے گھر میں کھانا پانی ہو گیا کیا, کہ ایسا تو نہیں تم بھوکے سے رہو اور میں ایمان سے نکل جاؤں. رسول اللہ نے قسم کھا کے کہا مومن نہیں, مومن. کتوں کو فکر ہے اس کی؟ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ترا یہ ہے کہ ہم عاشق رسول, ہم چاہنے والے, ہم محب رسول. عمل کون کرے گا بھائی؟ اطاعت کون کرے گا رسول اللہ کی؟
اسی لیے میں نے وہ حدیث سنائی آپ کو، ایک حدیث پر پورا یہ درس دیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یاد رکھو یہ حدیث فارمولہ ہے، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ جو میری اطاعت کرتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں، جو نافرمانی نہیں جانا چاہتے، جو نافرمانی کرتے ہیں وہ نہیں جانا چاہتے، وہ انکار کرتے ہیں جنت میں جانے سے۔ اپنا جائزہ لو کس طرف ہو آپ، زندگی کے ہر شعبے میں دیکھ لو اپنے آپ کو۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ دعا کی درخواست کر کے گئے رفیق بھائی، ان کے بھاوج مرحوم مقصود بھائی، ان کے بھائی ہیں رفیق بھائی کے، ہاں، ان کی اہلیہ وہ بہت بیمار ہیں، وہ بتا رہے ہیں ان کے لیے شفا کی وہ درخواست کر کے گئے ہیں۔ آپ سب دعا کیجئے ان کے لیے کہ اللہ تعالی رفیق بھائی کے بھاوج کو اللہ تعالی شفا کامل عاجل عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما، ہر پریشان حال آدمی کی پریشانی دور فرما۔ اللہ مسلمانوں پر رحم فرما، تیرے بندے ہیں ان پر تو اپنی رحمت نچھاور فرما، غلطیاں لغزشیں درگزر کر کے معاف فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔